عقیقے کا گوشت والدین کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ واہ بھائی واہ، بچے انہوں نے دیا گوشت اور لوگ کھائیں وہ دیکھتے رہ گئے. یہ کوئی صدقہ ہے کیا؟ یہ شکریہ ہے. سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں. میرا سب پیسے کاروبار میں لگا ہوا ہے اور میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں. آپ قرض لے لیں، قربانی واجب ہے. کاروبار میں پیسے لگے ہوئے تو وہ آپ کے قبضے میں ہے. قربانی کا گوشت محلے کے گھر میں بھیجا جا سکتا ہے. جی آپ بہتر ہے مسلمانوں کے گھروں میں بھیجنا. کیا قربانی ہر سال فرض ہے یا صاحب حیثیت ہونا لازمی ہے؟ واہ بھائی واہ، کیا بات کہی. اس کا یہ خیال ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ قربانی دے گئے. خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. ہر سال قربانی اور کئی قربانی کرنا چاہیے. میں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، اس کا ایک سینگ معمولی سا جھڑا ہوا ہے. شرعی قربانی ہو جائے گی؟ سینگ اگر نصف سے کم ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. اس میں اختلاف فقہاء کا مشہور ہے. میں نے احسن المناسک کے تکملہ کے اندر یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا ہے. مشہور یہ ہے کہ 1/4 عیب معاف ہے، 1/4، اور اس سے اگر عیب بڑھ گیا ہے تو معاف نہیں ہے. عام علماء یہ کہتے ہیں. میں نے اس کتاب میں یہ تحقیق کی ہے کہ نہیں، نصف سے کم ہونا چاہیے بس عیب. اگر نصف کے قریب ہوا تو پھر رکاوٹ ہے. مفتی صاحب کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ واہ، زلیخا کی کتاب ختم ہو گئی، اس کو پتہ نہیں کہ وہ مرد ہے عورت ہے. تقریر کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ہرن جنگلی جانور ہے، اگر پال بھی لیا تب بھی پالتو نہیں مانا جائے گا، قربانی نہیں ہوگی. آج کل بعض لوگ بھینس کی جگہ میں انجیکشن استعمال کرتے ہیں، پھر یہی انجیکشن سے گائے حاملہ ہوتی ہے. انجیکشن استعمال کرنا صحیح ہے کیونکہ حیوانات میں نسل مقصود نہیں ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک بکرے یا گائے کی اوجڑی کھانا صحیح ہے، جبکہ کچھ اس کو مکروہ بتاتے ہیں. مکروہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو وہ ماحول یاد رہتا ہے، ورنہ یہ حلال چیزوں میں شامل ہے. اوجڑی، بٹ، آنچڑیاں سب حلال طیب ہے اور ہزاروں فوائد کا باعث ہے. طب کے اندر لکھا ہوا ہے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی صاف کرے وہ نہ کھائے. باقی یہ مکروہ یا حرام چیزوں میں سے نہیں ہے. جس شخص کے ہاں قربانی ہو کیا وہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا سکتا ہے؟ کھانا جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ نمازی عید کے بعد قربانی کا گوشت کھا لے. اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو جائے اور دوسرا خرید لیا جائے اور بعد میں پہلا جانور بھی مل جائے تو ایسی حالت میں ایک جانور کی قربانی ہوگی. یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ شخص صاحب حیثیت ہے تو کہتے ہیں اس پر 1 ہے، اور اگر یہ غریب تھا تو اس کے ذمہ 2 ہے. یہ ان مسائل میں سے ہیں نا جن پر تعجب کیا گیا، لیکن محقق ابن الحمام نے اخیر میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ نہیں، ہر دونوں کے لیے 1 کرنی ہے، 2 نہیں کرنی ہے. ایک شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ شخص اپنے نام پر قربانی دے، بغیر کسی اور شخص کے نام کی قربانی دے سکتا ہے، چاہے مردہ ہو چاہے زندہ. زندے کی واجب ادا نہیں ہوگی بغیر اجازت کے، ثواب ہو جائے، اور مردے کے لیے بغیر نام کی قربانی ہے. آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ قربانی کا جانور وزن کے حساب سے خریدنا جائز ہے. اگر کہیں ایسا رواج ہے تو جائز ہوگا، لیکن مکروہ لکھا ہے فقہاء نے زندہ جانور کو تولنا. جس شخص کے پاس قربانی کے لیے 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال کی قیمت موجود تھی مگر اب وہ خرچ ہو گئی تو اب کیا کرے؟ جب صاحب نصاب نہیں رہا تو ختم ہو گیا.